کبوت کا درس چل رہا تھا، جس میں پہلا رکوع پیشے کرتے وہ مکمل ہوا۔ آگے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کی محنتیں اور اللہ پاک توحید بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کو ایک کر کے ماننے کی دعوت دیا کرتے تھے، اور ان کی امتوں نے بھی انہیں بہت تکلیفیں دی، جس طرح حضور علیہ السلام کو ان کی امت یا کفار جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی امتوں نے بڑی تکلیفیں دی۔ تو آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور وہ رہے ان میں 1000 سال لیکن 50 سال کم، یعنی 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم والوں کے درمیان رہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ 950 سال صرف ان کے تبلیغ کا زمانہ ہے، بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر تبلیغ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر فلبث فیہم ان کے اندر رہنے کا ذکر ہے، تو یہ مکمل زندگی ہے 950 سال، لیکن زیادہ تر علماء نے یہ تبلیغ کا زمانہ لکھا ہے، اور اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کرنا، 950 سال تبلیغ کرنا، پھر طوفان کا آنا، اور اس کے بعد یہ 60 سال کی زندگی ایک دو روایتوں سے ثابت ہے، تو اس حوالے سے 1050 سال کی زندگی ہوتی ہے، اور بعض روایتوں میں 1300 سال تک کی زندگی بیان کی گئی۔ فرمایا کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ صرف 80-82 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، صرف 80-82 لوگ 950 سال، یعنی یہ ایک قسم کا نبی کے ساتھ ظلم ہے کہ 950 سال تک نبی انہیں پکارتے رہے اللہ کی طرف، اور انہوں نے جو ہے انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کے اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کو طوفان نے پکڑ لیا، ان کو طوفان نے لے لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ ظالمون گناہ گاروں کو بھی کہا گیا ہے، اور اکثر جگہ یہی ہے کہ گناہ گاروں کو ظالم کہا گیا ہے، کیونکہ گناہ گار بھی ایک حساب سے اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کر، وقت کے نبی کی نافرمانی کر کر اپنی ذات پر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان کا یہ بھی ظلم تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور یہ بھی ظلم تھا کہ 950 سال تک نبی بلاتے رہے اور نبی کی طرف نہ گئے، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور کشتی والوں کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو عالم والوں کے لیے نشانی بنایا، یعنی اب آگے تک لوگوں کو ایک سبق ملتا رہے گا کہ انبیاء کی مخالفت کرنے میں اور انبیاء کے خلاف جانے میں آخر میں جو ہے ہم نے تباہی کا ہی جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھنے والے ہو۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، دو نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ ان دو نبیوں کو ستایا گیا اور ان دو نبیوں کو آزمایا گیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے اور لوگوں نے ستایا ہے، لوگوں نے تنگ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کتنے امتحانات سے انہیں گزرنا پڑا، بیوی کو چھوڑ کے آنا، پھر بیٹے کو ذبح کرنا، کتنے امتحانات دیے، اور آپ علیہ السلام کے بعد پھر ان کا مقام اور مرتبہ بھی تمام انبیاء میں بلند ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
تمام انبیاء میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن اولو العزم جو 5 نبی ہیں ان میں جو ہے یہ شامل ہے۔ تو یہاں پر 2 نبیوں کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، تو جو نبی سابقہ نبی جو گزرے ہیں ان میں سے ان 2 نبیوں کا تذکرہ کیا جن پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہاں پر اللہ پاک جو ہے توحید کو بیان کر رہے ہیں کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اور بے شک وہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی، وتخلقون افکا، اور جھوٹ گھڑتے ہو، یعنی اپنی طرف سے جھوٹ بناتے ہو کہ یہ ہمیں رزق دینے والے ہیں، یہ بارشیں برساتے ہیں، یہ جو ہے فصلیں اگاتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹ بنایا ہوا تم نے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے ذہن نشین کر لے کہ پہلی امتوں نے جن کی عبادت کی یا جن کے بت بنائے اس میں بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے بت بنائے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے صالح بندے جو گزر گئے ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کے بت بنائے تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور پھر اسی کی جو ہے عبادت کرنا، اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر کسی ایسے فرد کی بات نہیں چل رہی کہ جو اللہ کا دشمن ہو، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اللہ پاک ان کے لیے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ چاہے میرا نبی ہو یا چاہے میرا ولی ہو، لا یملکون لکم رزقا، آپ کے لیے رزق کا بندوبست یہ نہیں کر سکتے، رزق کا ذمہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور رزق آپ کو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا، بھلے کوئی کتنا ہی پہنچا ہوا۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کی طرف جو ہے اپنے دوڑو، اللہ کی طرف رزق کے لیے اپنے رزق کو تلاش کرو اللہ کی طرف، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، اور تحقیق جھٹلایا تم سے پہلے امتوں نے، یعنی اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم پہلے نہیں ہو جھٹلانے والے، تم سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر واضح پہنچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس پر صرف پہنچانا، واضح کر کے اس کی ذمہ داری یہ ہے، اس کے علاوہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کا نبی آپ کو صرف دین کی طرف دعوت دے سکتا ہے، آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، یعنی ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ نے جو ہے پسند کیا ہوگا، اور اللہ نے جس کو چنا ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی۔ تو رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، اور اگر تم رسول کو جھٹلاؤ گے تو یہ تمہیں سزا نہیں دیں گے، یہ اپنا پیغام پہنچا کے چلے جائیں گے، اس کے بعد جب تم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہو، الیہ ترجعون، اللہ کی طرف جب تم لوٹ کے جاؤ گے تو اللہ پاک جو ہے تمہیں تمہارا بدلہ دے گا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کسی طرح اللہ پاک نے ابتدا کی، پیدائش کی، ثم یعیدہ، اور پھر اسے لوٹائے گا، یعنی تمہیں پیدا بھی کرنے والا اللہ ہے اور تمہیں دوبارہ اٹھانے والا اللہ ہے۔ کیونکہ کفار جو ہے اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا بولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، کہ اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کس نے بنایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا، یعنی جو کفار تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ ان کے جو ہے ایمان کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم نے ایمان رکھا ہوا ہے تو تم اس بات پر ایمان کیوں نہیں رکھتے کہ میں دوبارہ تمہیں زندہ کر سکتا ہوں اور دوبارہ جو ہے تم سے حساب لے سکتا ہوں۔ یہ تو تمہارا ایمان ہے کہ تم یہ بات مانتے ہو کہ سب اللہ نے بنایا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اللہ پاک تمہیں زندہ کرے گا حساب کتاب کے لیے، اس پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور دنیا کا بھی مشاہدہ یہ ہے کہ ایک کام جو ایک دفعہ ہو چکا ہو اسے دوبارہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جس طرح پہلی دفعہ میں آسان تھا دوسری دفعہ میں بالکل اسی طرح آسان ہے، لیکن دنیا کے اندر اگر کسی شخص نے کوئی گاڑی بنائی، موٹر سائیکل بنائی، تو پہلی دفعہ بنانے میں اس کو مشقت ضرور ہوگی، دوسری دفعہ جو ہے اس سے زیادہ آسان ہو جائے گا، تیسری دفعہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔
تو اللہ پاک فرمائے تھے یہ تو پہلے بھی اللہ کے لیے آسان تھا اور اب بھی اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ کے لیے جو ہے بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح اللہ نے پہلے بنایا اسی طرح دوبارہ اللہ تمہیں جو ہے بنا دیتا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ یشهد نشأة الآخرة. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ آپ زمین میں سیر کریں اور دیکھیں کس طرح اللہ پاک نے ابتدا کی تخلیق کی. پھر اللہ پاک اٹھائیں گے تمہیں دوسری مرتبہ اٹھانا. یعنی اللہ پاک نے تمہیں ایک مرتبہ اٹھایا ہے اور قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں دوسری مرتبہ ضرور اٹھائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ ہی زمین میں نہ ہی آسمان میں. یعنی تم اللہ کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک تمہاری چاہت کو پورا کرے، یا تم اللہ پاک سے عذاب سے بچ کے نکل جاؤ. تم اللہ کو کسی طریقے سے بھی عاجز نہیں کر سکتے. زمین اور آسمانوں میں قدرت صرف اللہ کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی قدرت زمینوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر اگرچہ اللہ پاک کسی مصلحت کے طور پر تمہیں عذاب نہ دے، لیکن قیامت کے دن تمہیں پورا حساب ضرور دینا پڑے گا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تمہارے لیے اللہ پاک کے علاوہ نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. یعنی اگر تم نے نجات پانی ہے تو اللہ سے دوستی رکھنی ہے اور اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اللہ ہی کو مددگار ماننا ہے. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی بھی چارہ نہیں. اللہ سے دعا جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ بات سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده نشهد